پیارے بچوں، آج ہم ایک غلام کی کہانی سنیں گے جو بادشاہ بنا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ انسانوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ انسانوں کو منڈیوں سے خرید کر غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ طاقتور غلاموں سے سخت محنت مزدوری کے کام کروائے جاتے تھے۔ جب یہ غلام ذرا کمزور اور بوڑھے نظر آتے تو ان کے بدلے میں غلاموں کا تبادلہ منڈیوں میں کیا جاتا تھا۔ ملک کنعان میں ایک نیک دل انسان عبداللہ تاجر رہتا تھا جو انسانوں کا ہی بیوپار کیا کرتا تھا۔ ایک دن عبداللہ تاجر اپنے چند کمزور غلاموں کو انسانوں کی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے لے گیا۔ جب یہ تاجر منڈی میں پہنچا تو اس نے ایک بڑے ہجوم میں دیکھا کہ ایک شخص غلام کو اونچی جگہ بٹھا کر اس کی بولی لے رہا تھا۔ عبداللہ تاجر نے سوچا، کیوں نہ میں بھی اس غلام کو خریدنے کی بولی دوں، جبکہ عبداللہ تاجر کے پاس 10 غلام اور 4 گھوڑے تھے۔ ایک غلام خریدنے کے لیے یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ عبداللہ تاجر نے جب اپنے 10 غلام اور 4 گھوڑے فروخت کر دیے تو اس نے بھی بولی میں حصہ لیا۔ اس غلام کو خریدنے کے لیے تاجر لوگ بہت دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ وہ غلام جس بڑے تاجر کے پاس تھا وہ اس غلام کی کئی خوبیاں بیان کر رہا تھا۔ ہر خوبی کے بدلے میں وہ رقم بڑھا کر بتاتا رہا۔ بولی کئی دنوں تک لگتی رہی مگر وہ تاجر ہر روز غلام کی قیمت بڑھا دیتا۔ عبداللہ تاجر نے جب غلام کی خوبیاں پوچھی تو بڑے تاجر نے کہا، یہ غلام کوئی عام غلام نہیں ہے، اس غلام پر میں نے بہت رقم خرچ کی ہے۔ میں نے جب یہ غلام خریدا تھا اس وقت یہ 10 برس کا بچہ تھا۔ میں نے اس غلام کو پورے 15 سال پڑھایا لکھایا اور اس کی فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ کئی ملکوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں۔ عبداللہ تاجر نے جب یہ خوبیاں سنی تو اس نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ اس غلام کو ضرور خریدے گا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ آخرکار عبداللہ تاجر نے کئی دنوں کے بعد اپنے 60 غلاموں کے بدلے میں ایک مہنگا ترین غلام خرید لیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس غلام کو عبداللہ تاجر نے اپنے دوسرے غلاموں سے ملوایا جو تعداد میں کہیں زیادہ تھے۔ آس پاس کے اور دور دراز کی بستی والوں نے جب یہ خبر سنی کہ عبداللہ تاجر نے 60 غلاموں کے بدلے میں ایک غلام خریدا ہے تو کئی دنوں تک اس غلام کو لوگ دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے رہے۔ عبداللہ تاجر نے اس قیمتی غلام کا نام آزاد رکھ دیا۔ کچھ دن بعد آزاد نے تاجر سے عرض کی، میرے آقا، اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں تو ان تمام غلاموں کی دیکھ بھال اور نگرانی کی ذمہ داری مجھے سونپ دیں۔ اس سے پہلے یہ ذمہ داری تاجر کی بیٹی کے پاس تھی جو بڑی توجہ اور محنت سے غلاموں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ تاجر نے آزاد کو کسی منافع کے لیے نہیں خریدا تھا بلکہ اس لیے کہ وہ علم اور صلاحیت کا قدردان تھا۔ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ علم خود ایک قیمتی دولت ہے اور جو شخص علم رکھتا ہو وہ اپنی قیمت خود بناتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ آزاد کو خرید کر اس نے گھاٹے کا نہیں بلکہ فائدے کا سودا کیا ہے۔ وقت کے ساتھ تاجر کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی۔ لوگ اسے اس کی نیکی، علم دوستی اور انصاف پسندی کی وجہ سے جاننے لگے۔ ایک رات آزاد تنہائی میں دیوار پر کوئلے سے تصاویر بنا رہا تھا۔ جب تاجر کی بیٹی نے ان تصویروں کو دیکھا تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ ان تصویروں میں آزادی اور غلامی کا ایسا گہرا اور تکلیف دہ پیغام تھا کہ انہیں دیکھتے ہی اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ آزاد غلام نے ان تصاویر میں آزادی اور غلامی کا جو تصور پیش کیا تھا، تاجر کی بیٹی سمجھ گئی کہ انسانوں کو خرید کر قید کیا جا سکتا ہے مگر ان کے جذبات کو نہیں۔ پھر تاجر کی بیٹی نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آزاد غلام سے کہا، تم اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہو، ایک طرح سے تم آزاد ہو۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ آزاد غلام نے تاجر کے دوسرے غلاموں کو پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت بھی دی، جبکہ تاجر نے ایک پڑھا لکھا غلام خریدا تھا۔ اب اس کے پاس کئی پڑھے لکھے غلام تھے۔ اس ملک کا بادشاہ کئی بار پانی کے مسئلے کی وجہ سے اپنے ہمسایہ ملک سے جنگ کر چکا تھا مگر ہر بار ہارنے کی وجہ سے بادشاہ کے ذہن میں کامیابی کی کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ کھیت سوکھ رہے تھے، جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے، ملک میں اناج کا قحط پڑ گیا۔ دن بہ دن ملک میں اناج کی کمی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں ملک کی بہتری کے لیے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہاں سے 2 بستیاں آگے ایک عبداللہ نامی تاجر بہت مشہور ہے۔ اس کے پاس آزاد نام کا ایک غلام ہے جسے اس نے 60 غلاموں کے بدلے خریدا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آزاد نہایت تعلیم یافتہ، ذہین اور فوجی تربیت کا ماہر ہے۔ وزیر نے مزید کہا، یہ بھی سنا ہے کہ عبداللہ تاجر کے پاس کئی ایسے غلام موجود ہیں جو فوجی تربیت یافتہ ہے اور نظم و ضبط سے کام لیتے ہیں۔
اگر آپ آزاد کو اس بار لشکر کا سپہ سالار مقرر کریں تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہمسایہ ملک کے خلاف ہونے والی یہ جنگ ہم ضرور جیتیں گے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات مان لی اور آزاد غلام کو اپنے محل میں بلوایا اور کہا، بہادر نوجوان، ہمارے ملک کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ پانی کی قلت کی وجہ سے اناج کی بہت کمی ہو گئی ہے، کھیت سوکھ رہے ہیں اور جانور روز بروز پیاس سے مر رہے ہیں۔ لوگ اپنا دیش چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اگر تم ہمسایہ ملک سے جنگ جیت کر واپس لوٹتے ہو تو تمہیں ایک بڑے عہدے پر فائز کر دیں گے۔ آزاد نے بادشاہ کے سامنے سر جھکا کر ادب سے کہا، انشاءاللہ ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ بادشاہ نے فوج کی ذمہ داری آزاد کو سونپ دی۔ آزاد نے کئی ہفتوں تک فوج کو تربیت دی۔ پھر ایک بھاری لشکر کے ساتھ روانہ ہونے سے پہلے تاجر کی بیٹی نے اس سے کہا کہ میں بھی سپاہیوں کے ساتھ چلوں گی تاکہ زخمیوں کی دیکھ بھال کر سکوں۔ اس سے پہلے وہ غلاموں کی دیکھ بھال میں حصہ لیتی تھی۔ جنگ ہمسائے ملک کے ساتھ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہی۔ آخرکار آزاد کی سردیوں میں جنگ چھیڑنے کی حکمت عملی بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی۔ دشمن سخت سردی کی وجہ سے زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکا اور میدان میں ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہاں کے بادشاہ کا رستم گھوڑا بھی آزاد نے قبضے میں لے لیا اور فتح کا اعلان کر دیا۔ ارد گرد کے کئی علاقے بھی قبضے میں لے لیے۔ فتح کی خبر قاصد کے ہاتھ بادشاہ کو بھیجوائی، جس میں لکھا تھا، بادشاہ سلامت، آداب، فتح مبارک ہو۔ مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کمزور حکمران کہیں بھی ہوں ناکام ہی ہوتے ہیں۔ اگر میں واپس آؤں تو آپ زیادہ سے زیادہ مجھے وزیر یا گورنر بنائیں گے، مگر میں اب واپس نہیں آنا چاہتا۔ اگر آپ خوشی سے مجھے اس ملک کا بادشاہ تسلیم کریں تو میں دوستی کے لیے تیار ہوں، اگر نہیں تو پھر جنگ کے لیے آپ تیار رہیے۔ بادشاہ نے قاصد سے پیغام سن کر کہا، بہادر لوگ اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں۔ یوں آزاد دوسرے ملک کا بادشاہ بن گیا۔ دونوں ملکوں کے حالات بہتر ہو گئے، کھیت ہرے بھرے ہو گئے۔ آزاد نے عبداللہ تاجر کی بیٹی سے شادی کر کے خوشگوار زندگی کا آغاز کیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ علم، تربیت اور آزادی انسان کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر عظمت کے مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ انسان کی اصل قیمت اس کے علم، کردار اور قابلیت سے ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔